تخت کی لالچ اور طاقت کا نشہ، لیکن جوا کس کے ساتھ کھیلا؟ عوام کی زندگیوں کے ساتھ۔ حکمران جب ہوس اور خود پرستی میں آ جاتا ہے تو پھر عوام کا خون وہ پانی کی طرح پیتا ہے۔ عوام اپنے حقوق کی جنگ سمجھتی ہے، لیکن وہ سیاستدان کی ذاتی جنگ ہوتی ہے۔ کانگو جنگ کا میدان ہے، اپنے لوگ ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ شام جیسی ایک اور تاریخ، کانگو میں بھی خون کا میدان سج گیا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ جان سکیں گے کہ کیسے انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ خواتین و حضرات، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم دنیا کی ان خانہ جنگیوں پر بات کریں گے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں نگل لیں۔ ہم خاص طور پر حالیہ دنوں میں جمہوریہ کانگو میں جاری خانہ جنگی پر توجہ مرکوز کریں گے، جہاں اقتدار کی ہوس نے انسانیت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ کے دیگر خانہ جنگیوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے حکومتوں کی خود غرضی نے معصوم جانوں کو قربان کیا۔ جمہوریہ کانگو جو معدنی وسائل سے مالا مال ہے، حالیہ دنوں میں شدید خانہ جنگی کا شکار ہے۔ مشرقی کانگو کے سب سے بڑے شہر گوما پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس کے باعث ہزاروں شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے اب تک 2,30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، اگر میں ہلاکتوں کی بات کروں تو اس جنگ میں اب تک 700 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ روانڈا کے حمایت یافتہ M23 باغیوں نے معتد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف مقامی آبادی متاثر ہوئی ہے، بلکہ وہاں موجود غیر ملکی بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں اگر بات کروں پاکستانیوں کی تو 150 کے قریب پاکستانی گوما شہر میں پھنسے ہوئے تھے، جنہیں بعد ازاں روانڈا میں داخلے کی اجازت ملی۔ یہ خانہ جنگی دراصل حکومت اور باغی گروپوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا نتیجہ ہے، جہاں عام شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم عام عوام کو قربان کر دیتے ہیں، اور ہم عام عوام ہمیشہ ان کی باتوں میں آ کر بالکل ہی بیوقوفانہ حرکتیں کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں جان دینے، بجائے کہ ان لوگوں کو اقتداروں سے ہٹائیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں جنہوں نے انسانیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ آئیے چند نمایاں مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں تاریخی خانہ جنگیوں کی بات کروں تو سب سے پہلے میں حوالہ دینا چاہوں گا امریکی خانہ جنگی کا، جو 1861 سے لے کے 1865 تک رہی۔ امریکہ میں شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی، جس میں 6,20,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ غلامی کا مسئلہ اور ریاستی حقوق کی بحث تھی۔ اگر دوسری خانہ جنگی کی بات کی جائے تو چین کی خانہ جنگی، جو 1927 سے 1949 تک رہی۔ چین میں قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کے درمیان یہ طویل جنگ ہوئی، جس میں 60 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور ملک کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، نمبر 3 پہ میں بات کروں گا روانڈا نسل کشی کی، جو 1994 میں ہوئی۔ روانڈا میں ہوتو اور تتسی قبائل کے درمیان نسلی تنازع نے تقریباً 8 لاکھ افراد کی جان لے لی۔ یہ انسانیت کی تاریخ کی بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، پھر بات کریں گے سوڈان کی خانہ جنگی، جو کہ 1983 سے 2005 تک جاری رہی۔ سوڈان میں حکومت اور باغیوں کے درمیان جاری تنازع نے 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان لی اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا۔ نمبر 5 پہ میں بات کروں گا شامی خانہ جنگی کی، جو 2011 سے 2023 تک رہی، جس کی حالیہ بہت ہی چرچا ہوئی اور بہت آپ نے خبریں سنی۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت اور باغی گروپوں کے درمیان جنگ میں اب تک 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں نمبر 6 پہ یمن کی خانہ جنگی کی، جو 2024 سے 2023 تک رہی، تو سعودی عرب اور ایران کے پراکسی وار میں یمن کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اس سے جنگ میں اب تک
3,70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پھر اگر میں جو اس میں ایک مشترکہ عنصر ہے اس کے اوپر بات کروں جو ہم سب کے لیے جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، ان تمام جنگوں میں ایک چیز واضح ہے: اقتدار کی ہوس اور حکومتوں کی خود غرضی، جو کہ معصوم انسانوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ لوگ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ جان سے جاتے ہیں، فیملیز، گھر، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حکومتی جو خود غرضی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ صرف اور صرف انسانی جانوں کا ہے۔ اگر تخت کو چھوڑ کے انسانیت اور اپنی قوم کا سوچیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں خانہ جنگیوں کی تاریخ پر نظر ڈالوں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اکثر اوقات حکومتیں خود غرضی اور اقتدار کی ہوس میں ان جنگوں کو ہوا دیتی ہیں، اور حکمران طبقہ اپنے مفادات کی خاطر عوام کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران مختلف ممالک کے لیڈران نے اپنی سیاسی اور معاشی مفادات کی خاطر کروڑوں انسانوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ تقریباً 2 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جن میں عام شہری بھی شامل تھے۔ کیا ان حکمرانوں کو نقصان ہوا؟ ان کے خاندان، ان کی زندگیاں کبھی بھی اس طرح متاثر نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی ہوئی۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی اقتدار کی کشمکش نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس جنگ میں 7 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جن میں نہ صرف فوجی بلکہ لاکھوں بے گناہ شہری بھی شامل تھے۔ اگر میں آپ کو حالیہ مثالیں دوں تو آج بھی جمہوریہ کانگو، یمن اور شام جیسے ممالک میں جاری جنگیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب حکومتیں اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں تو عام شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، ان سب سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور میں کیا پیغام دینا چاہوں گا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار کی ہوس اور حکومتوں کی خود غرضی نے ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ایسے نظام کی حمایت کریں جہاں انسانی جانوں کی قدر ہو اور اقتدار کو عوام کی خدمت کا ذریعہ سمجھا جائے، نہ کہ ذاتی مفادات کا۔ یہ صرف سیاستدانوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہم سب کا امتحان ہے۔ اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو آنے والی نسلیں بھی انہی جنگوں کا شکار ہوں گی۔ ناظرین، ہم کوشش کریں اور دعا بھی کریں اور مل کر امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کریں تاکہ دنیا کو خانہ جنگیوں اور تباہیوں سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ ناظرین، آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کبھی سیاستدان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں اپنی ہوس، اپنے اقتدار، اپنی پاور کے لیے، انہوں نے ہمیشہ عام جانوں کو استعمال کیا ہے۔ نہ ان کے اپنے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے اپنے خاندان کا کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ضرور قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ان کے وہ لوگ جو ان کے جس کو میں کہوں گا کہ مفاد پرست ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا ان کی اس ذاتی جنگ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ لوگ جن کے خلاف یہ جنگ کرنے چلے جاتے ہیں یا جن کے حق کھا کر اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں، کیا یہ لوگ اگر اس ملک سے چلے جائیں یا ختم ہو جائیں تو آپ کس کے اوپر حکومت کریں گے؟ اور اگر آپ اس قوم کو یا اپنی قوم کو جو ہے وہ فائدہ یا ان کا رائٹ یا ان کا حق نہیں دیں گے تو کیا اس قوم میں آپ کے بچے شامل نہیں ہیں؟ کیا ساری زندگی آپ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے رہیں گے، ملک سے باہر بھیجتے رہیں گے اور اپنے ملک سے بھاگتے رہیں گے، نظریں چراتے رہیں گے، یا جب اقتدار سے چلے جائیں گے تو پھر بھاگ کے باہر نکل جائیں گے؟ تو خدا را آپ اپنی قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری قوم کو یا کسی بھی قوم کو اس چیز کی ریلائزیشن رکھنا، احساس رکھنا کہ یہ ملک، یہ زمین ہماری ہے، اس پہ آنے والا شخص ہمارا جو ہے وہ نمائندہ ہے اور اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ اگر اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے تو ہمارا اس پہ زیادہ حق ہے بجائے کہ اس کا ہم پہ زیادہ حق ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمارے فرائض کی حفاظت کرے، نہ کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے غلام بن کے وہ جو بھی کہے اس کو مانتے چلے جائیں۔
ناظرین، ہمیشہ کی طرح میری عادت ہے کہ میں کچھ حوالہ جات اور ریفرنسز دیتا ہوں تاکہ آپ ریسرچ کر سکیں۔ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ برائے کانگو بران 2025 آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ بران بڑا یا لیڈر ایکسپریس نیوز اردو میں ایک کالم ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ رواندا نسل کشی ہیومن رائٹس واچ رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں 1994 کی۔ ان سب جو بھی میں نے ابھی خانہ جنگی کی بات کی ان سب کے حوالہ جات میں، اور جو ناظرین میں نے چینی خانہ جنگی کی بات کی تو اس میں پیپلز لبریشن آرمی آرکائیوز 1949 آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر شامی اور یمنی خانہ جنگیوں پر اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں 2023 میں شائع ہوئی، ان کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات میں صرف اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ اسٹرانگ ریفرنسز کے ساتھ ان کے اوپر ریسرچ کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہم ایکچولی بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی ہے کہ میں کیوں یہ آپ کو حوالہ جات دے کے بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم لوگ ایسے بغیر ریسرچ کے یا کوئی بھی چیز اپنے طرف سے بنا کے نہیں بیٹھے کہ ہمیں سے ویوز مل جائیں۔ ہماری بس کوشش یہ کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ ہم ایک یہ کنیکشن بلڈ کر سکیں جس میں آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو، اپنے ایون بزرگوں کو یا تمام فیملی یہ پوڈ کاسٹ دیکھے اسی طرح جیسے ہم بچپن میں ایک ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے مل کے بیٹھ کے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج ہم کچھ سیکھ کے اٹھیں گے یا آج ہم کچھ نیا جانیں گے یا ہماری جو ہے وہ ریسرچ جو ہے یا تحقیق ہے اس میں مدد حاصل ہوگی۔ خیر ناظرین، ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے گا، مزید تاریخ اور کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے بہترین سے پوڈ کاسٹ لائیں گے۔ ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور مجھے اجازت دیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔